صاحب اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب علی رضا داؤدخیل صاحب اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب جناب سید توقیر حسین رتوال اور ان کے فوراً بعد سرکار علامہ عاقل رضا زیدی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب بحر المصائب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا اور ان کے فوراً بعد جناب سید فرق عباس نقوی آپ راول پنڈی اور حرف آخر کی حیثیت سے عالمی منتقبت خان نواں خان جناب سید فرحان علی وارث صاحب خطاب فرمائیں۔ درود پڑھنے مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ کافی سارے مجمع تشریف فرمایا، کوشش کریں درود مل کے بلند آواز سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، علی التہامی سید البہی السراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين، أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ آمین نہ کہے۔ بار الہ اس نازک دور میں شیعہ سنی کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق سے نوازے۔ آخری دعا مبارک کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گناہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں، جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں اور جتنا اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں تمام احباب برسر ممبر موجود ہیں۔ میرے بعد یہ نوکریاں ہوتی رہیں گی، بالکل حاضری والی بات ہے، راضی رہیے گا۔ میں سچویشن بھی بتاؤں گا اپنی کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں تو میرا وقت گزر جائے گا۔ یہ طالب علم کی حیثیت سے نوکری اور یہ عالی مدد۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے محترم آپ شارف جی، انکل عباس رضا جھنڈوی صاحب، بھائی علی عمران جعفری صاحب، جناب حیدر رضوی صاحب، امام حسین کے مداح خانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ تمام احباب مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں۔ ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں مجھ حقیر کی حیثیت بالکل اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے۔ بس راضی رہیے گا مصرے کا۔ میرے محترم باور یاسر جی کے بیٹے تشریف فرمائیں تو بس حاضری۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ یہ جتنے احباب برسر ممبر تشریف فرمائیں ان سب کا شعری ذوق بہت اچھا ہے۔ میں چوتھے مصرے پہ مانگ رہا ہوں یہ اتنے سارے مجمع میں نوکر، بیٹا، مہمان، چھوٹا بھائی، امامیہ کالونی والوں مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے امام حسین کا چھوٹا سا ظاہر سمجھنا، میں باوضو کھلوتا ہوں، یہ ہر بندے کے آگے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ میں 4 سال کے بعد آپ تمام احباب کی زیارت کر رہا ہوں۔ چوتھے مصرے پہ مجھے صرف اتنا بتا دینا کہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے، یہ فیصلہ کر دینا اور میں گیا۔ میں معافی مانگ کے سرکار کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، میرے مولا جستجو ہاتھ اٹھانا اگر حق بنے، ورنہ یا علی مدد کمپیریزن والی بات ہی نہیں۔ میں چاہتے ہی نہیں کہ پہلے والے سے زیادہ لوں، میرے بعد والا میرے سے کم نہیں، یا علی مدد جو فیصلہ دل کرے وہ کرنا۔ اور میں گیا، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جستجو فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے۔ اور میرے مولا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے۔ میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ میں قصیدہ تیرا زمن، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر
مسکراتا رہے، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا۔ جوان ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جتنے جوان بیٹھے ہیں میں ان پہ راضی ہوں۔ ایک تسی جتنے کھلوتے ہو تواڈے میرے درمیان 14 زامنین فیصلہ کرے تھے، یا علی یا علی، میرے مولا میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر، مجھے دیکھنا، مسکراتا رہے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، ہاتف غیبی، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آیا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں حسین بادشاہ نے بولنے کی خیرات دی ہے، مل کے ہائے گری۔ میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ، فاطمہ کو، بھائی علی عمران جعفری صاحب ذرا مصرے کا، مولانا بلال کاظمی صاحب کی نظم ہے جس کے میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ بخدا کوئی 2 دن پہلے 20 منٹ کی کال تھی اور یہ اس مصرے کی داد ہی ہوتی رہی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کو قصیدہ، یہ دیکھنا، یا تو نہ بولنا، میں بڑے آرام سے کھڑوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں قطعاً نہیں چاہتا، کوئی کمپیریزن والی بات ہی نہیں ہے، بڑے آرام سے پڑھوں، تسلی سے، پہلے سے لے کے آخری تک سب کو ساتھ ملا کے چل رہا ہوں، سمجھو تو بولنا، ورنہ یہ میں گیا، میرے سے اچھا پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا، جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کی تاراج ڈیہڑی کی زمن خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، کل خدائی بخدا۔ بھائی علی عمران جعفری نے مجھے جو موٹیویشن دے دی ہے نا، جو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کر دیا ہے، دل میرا بڑا ہے چوتھے مصرے کو ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے یہ سمجھ گئے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ کبھی تم نے پہچانا ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے، مجھے دیکھنا، 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر نبی ہر ولی کی مصیبت ٹلے، جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیت چلے۔ مجھے مصرع پڑھنے دینا، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر، کالونی والوں مجھے نہ دیکھنا، علم دیکھنا، فیصلہ کرنا، اور میں گیا، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر بھائی جان آج تک کبریا کی مشیت چلے۔ حسین کون ہے؟ کبھی تم نے پہچانا ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیمان کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ ایسے آقا کو، یا علی مدد، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں، جس کے خدمت گزاروں میں، جس کے خدمت گزاروں میں، یار تسی بول دے کیوں نہیں ہو؟ خیر ہے تو کی ہو گیا بادشاہ ہو، پڑھتے اسی پہ ہوں، تسی ایمی پریشان بیٹھے ہو میرے سامنے، ٹک کے پہ کر مانے ہوں، میں جو پڑھتا پہ ہوں، میں پریشان نہیں تو تسی کیوں ہو؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، ماحول کیا تھا؟ 2 بند اور یہ میں گیا۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا، یہ زمانہ تو پچھلے، حیدر بھائی ذرا کافیہ دیکھیے گا، یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرست۔ بھائی علی عمران جعفری، انکل عباس رضا میری بات کی تائید کریں گے، قیمتی بات کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ داد بڑی ملتی ہے، جس بات پہ بالکل خاموشی ہو جائے بات وہ بھی قیمتی ہوتی ہے، فیصلہ کالونی خود کرے گی۔ 1400 سال پہلے ماحول کیا تھے؟ مجھے نثر نہیں کرنی، مجھے ڈائریکٹ مصرع پھینکنا ہے۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح
آج تک بت پرستی سے مانوس تھا، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا۔ کالونی تیری مرضی میں جا رہے ہیں، بات خدا میری گل موقع لیے میں چلے ہوں۔ ماحول کیا تھا؟ اب کافی جو آ رہے ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں یہ زمانہ، بس یہ زمانہ تو پچھلے اچھا کیا وہ نا کی پہ کرتے تھے 6 گھنٹے تب آیا جے تے اپنی باری، یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں کافی کھول نہیں سکتا، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھنا وہ تفصیل سے بتا دیں گے، علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک حالات کتنے خراب تھے، آج تک بت پرستی سے مانوس تھا۔ پیر بشارت سے جی اس کے ہونٹوں پہ کلمہ، بھائی جان مجھے دیکھیے، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا۔ پھر جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا۔ عربی کی سب سے بڑی لغت ہے۔ جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا۔ حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر جگہ ہر طرف شور ناقوس تھا۔ پیر شہزاد سے جی مجھے قانونی کا وہ جوان بتائیے گا جو سمجھ کے چپ کر گیا، میں آج کے بعد آؤں گا ہی نہیں۔ حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا، اتنے خراب حالات تھے۔ پھر سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں، جس کو شبیر جیسا نوازا ملے۔ سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے، جناب عباس رضا صاحب، وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں، جس کو شبیر جیسا نواسا ملے۔ آخری 2 بند، کم سے کم 40 بند ہیں، میں آخری 2 بند پڑھ کے سلام کر رہا ہوں۔ مجھے حملہ خطبہ کچھ نہیں پڑھنا مولا حسین کا، صرف 2 بند، اور میں جا رہا ہوں۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو، حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے، درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے۔ عباس رضا صاحب، حسین کون ہے؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے۔ میرے مولا گر سبیلے نہ ہوں تیرے الطاف کی، مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے۔ حسین میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے۔ مجھے پتہ ہے 2022 ہے، مجھے پتہ ہے مجھ پہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے نہ سوال کا نہ جواب کا، ڈائریکٹ دعویٰ کیے تو دلیل سنو۔ بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، بات کوئی اتنی وزنی ہے نا کہ دھیمی آواز میں کیا جائے تو لطف ہے پیر مٹھو شاہ جی۔ بن تیرے، کھڑے ہونا میرے سے سوال کرو، حسین بادشاہ دین و دنیا، بن تیرے، میں نے کہا ہے حسین نہ ہو تو بندہ عزت سے مر ہی نہیں سکتا، زندگی کا تصور ہی کیا۔ کالونی اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے، نوع انسان کا مرنا بھی، حسین نہیں تو بندہ عزت دار ہو کے مر بھی نہیں سکتا، نوع انسان کا۔ اب دلیل سنو، مرنا بھی دشوار ہے کیسے؟ ہاں میں تجھے بتاؤں، کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے، دعویٰ کیا ہے بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے کیسے؟ یہ سنو، کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے، حسین تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں، یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے۔ مسدس اور میں گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سنائیں گے۔ سارے بندے جرات سے لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ نجب تک آواز جائے۔ اس بات کا خیال رہے کہ جس بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا انکار ولایت لکھا جائے گا۔ جلدی 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 میرے محترم جلدی کیجئے گا۔ آپ چاہتے ہیں مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دیکھ، ہر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ، ہر گھر میں یا حسین ہے
चश्मा लगा के देख, क्यों तुझे दुश्मनी है अली और हुसैन से? बेहतर है तू अपने खून का चेकअप करा के देख। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਢੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ कले रवे जे बात ही मैं गया बिन तेरे जिंदगी का तस्वुर ही क्या नौ इंसान का मरना भी कारवाने बशर की तो तकदीर में कल जो बेचारगी थी वही आज है। इधर देखें इधर भाई मैं पढ़ूं क्या कर रहे हैं आप लोग। तू न हो घर तो लाशें पड़ी ही रहे ये जहां तो कफन तक का मोहताज है। आखिरी 6 लाइन से मेरी जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद में गया 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए कूफियों शामियों के सामने मेरे मौला ने खड़े होकर जो खुतबा दिया उसकी 6 लाइन सुनो और मैं जा रहा हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं कूफियों शामियों तुम हुसैन से लड़ने आए हो तुमने हमें पहचाना ही नहीं तुमने पहचान ही नहीं की। फरमाया जितने अबतर हो तुम जितने असफर हो तुम कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। तुम जितने असफर हो तुम कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। शमस साहब एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया सोना नहीं अब यही काफिया दूसरे वे से आ रहा है। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। फरमाया अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस ज़मीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें ये जो कैमरामैन बैठे हैं आप जरा भाई अली जरा तकलीफ कीजिएगा मैं मिसरा बड़ा कीमती पढ़ रहा हूँ। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें ना मैं दाद लेने आया था ना इस हजरत पे जाऊंगा कि मुझे दाद किसी बात की कम मिली या ज्यादा मिली। मैं जा रहा हूँ और ये माफी मांग रहा हूँ माफी मांग के कह रहा हूँ उस जवान को पता ही नहीं उर्दू किस बला का नाम है शायरी कहते कैसे हैं जिसने शेर सुन के समझ के मेरी बात जाया कर दी। हुसैन ने फरमाया इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं इस जमीन पर कोई ऐसा पीर शहजाद शाह जी कानूनी पाँव पे उठ के बोले दाद थोड़ी है मेरी बात बड़ी है। हुसैन फरमाते हैं अब मेरे कहर से मुझे देख जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं हो। कूफियों और शामियों तुम हुसैन से लड़ने आ गए तुमने पहचाना नहीं मुझे पहचानो मेरा नाम है हुसैन ये बात याद रखना। और कूफियों और शामियों शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे आज मुझसे ही लड़ने चले। बोल सकते हो मिल के बोलो सखीना करंदा। अब आपके सामने मोमिनीन तशरीफ रखें बिला ताकीर ज़ाकिर अहले बयान नफीस